अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यूथ फोरम के स्टूडियो से हम आपका खैर मकदम करते हैं। आज के शुमारे में मैं आपके साथ बनी रहूंगी, आपकी मेज़बान उर्वतुल वस्का। नाजरीन, दौर जदीद में जहां आज का इंसान आसमां की बुलंदियों को छू रहा है, वहीं अपने तालीमी इदारों की बात करें तो आला से आला तालीम हासिल की जा रही है। लेकिन अगर हम गौर करें तो क्या इस नौजवान का तालीम याफ्ता होना उसकी तहजीब याफ्ता होने की जमानत देता है? और इसके साथ साथ ये सवाल भी बनता है कि आसमानों को छूने वाला ये इंसान, जब उसके मॉरल वैल्यूज को देखा जाता है, जब उसके अखलाकी अक़दार की बात की जाती है, क्या उसके मयार पे वो खड़ा होता है या नहीं? तो यूथ फोरम के आज के इस शुमारे में हम इन्हीं मुद्दों पे बात करने वाले हैं। तो आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है डिक्लाइन ऑफ मॉरल वैल्यूज इन मॉडर्न टाइम्स। तो आज के शुमारे में भी हमने कुछ दोस्तों को दावत दी है अपने इस शुमारे में बातचीत करने के लिए। तो आइए उनसे आपका तारुफ कराते हैं। मेरे दाएं जानिब हमारे साथ जो दोस्त जुड़े हुए हैं ये है आबिद गाजी, हमारे साथ जुड़ी है सुमैया रमजान, और मेरे बाएं जानिब है आबिदा, और उनके साथ और एक दोस्त है हमारे साथ जिनका नाम है हुमैरा तबस्सुम। आप सब दोस्तों का तहे दिल से मैं खैर मकदम करती हूँ इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। तो हम आपसे पहले जानना चाहेंगे, आपकी तरफ ही रुक करेंगे, पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो मॉरल वैल्यूज है इनकी क्या अहमियत है हमारी जिंदगी में? Prophet Muhammad, peace be upon him, he said, nothing is heavier in the scales than character. Even there is one more, the statement which is very strong. As you said, the moral values declining and degradation, that the utlubul ilm min al mahdi ila al lahad ala kulli muslimina wal muslima. So we have to learn the things from cradle to grave. Even the same, the quote which has, given this, the Mahatma Gandhi, man is always student from cradle to grave. So if we speak about this, the character comes from, the education. If our education is very strong, our, the entire, the atmosphere is very strong as far as the concern of education, then character comes automatically in our life. So how we will make it, the possible? So first we have to learn the things from our home. The first school is our home, right from born. And if we will get the right things from our parents, so we can utilize the same, we can deliver the same in the society as well. And the second school, we have the school, institution, organizations where we can learn the things. And if we will collect all these, the things, collect all ideas from first school, then second school, so we can develop the things in the society. If we will not get the right things from our parents and from, the school education, then we cannot build our nation. As you might have heard this thing that, if the nation is great, greatest nation is there, then it's all because of education. जहाँ तक इम्पोर्टेंस की बात की आपने, तो बिल्कुल आपने सारे पॉइंट जो है आपके बहुत ही खूब रहे। तो सुमैया, मेरा अगला सवाल जो है वो आपसे रहेगा। देखिए, जहाँ तक इम्पोर्टेंस की बात है हम सब इससे वाकिफ़ हैं और इन्होंने भी हमें थोड़ा सा रूबरू कराया उस चीज़ से, लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे कि जहाँ हम बोल रहे हैं कि डिग्रेडेशन हो रही है इन मॉरल वैल्यूज़ की, ये यूथ फोरम का प्लेटफॉर्म है और हम खास कर नौजवानों की बात करेंगे। तो जो डिग्रेडेशन है ऑफ मॉरल वैल्यूज़ इन यंगर जनरेशन, तो आपके हिसाब से क्या है कि कौन है इसका जिम्मेदार, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, और क्यों ये चेंज आई कि जो आज का नौजवान है उसमें ये मॉरल वैल्यूज जो है वो कम पाए जाते हैं, हालांकि वो तालीम याफ्ता ज्यादा है आज का नौजवान, लेकिन आपको क्या लगता है कि इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसका रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं मतलब इंडिविजुअल लेवल पे सारे है। पहले हम बात करें, अगर हमारे पेरेंट्स है, पहला जो घर होता है, मतलब पहला जो इंस्टीट्यूशन होता है एक बच्चे का, वो होता है घर। वो घर से सीखता है, मतलब उसके कैरेक्टर में मतलब कौन सी अच्छी चीज होनी चाहिए, वो कैसे एथिक्स फॉलो करे, जिससे उसका जो कैरेक्टर डेवलप होता है, जिससे उसे सोसाइटी में इज्जत मिलती है। अगर उसका कैरेक्टर अच्छा हो तो सोसाइटी उसको अपना लेती है। अगर किसी न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, वहाँ पे हमारे दोनों पेरेंट्स काम करते हैं, वर्किंग मतलब एज ए डेली करते हैं वर्क, फिर क्या होता है वहाँ पे
وہ اپنے کام میں بزی رہتے ہیں. جو ان کا بچہ ہے وہ اس کو مطلب اس کو نیگلیکٹ کر رہے ہیں, مطلب اس کو مطلب اس کے کیریکٹر میں کون سے اچھی چیز ہونی چاہیے, مطلب وہ کیسے جج کرے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے, مطلب وہ اس میں مطلب رہ جاتا ہے بیچارہ پیچھے. پھر جو دوسرا ہے دیٹ از ڈیجیٹائزیشن یا ماڈرن ٹیکنالوجیز. یہ ٹیکنالوجیز آئی ہے وجود میں جنہوں نے ہماری مطلب زندگی آسان کی ہے, لیکن بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ٹیکنالوجیز لائک ہمیں ابھی اگر ہمیں کسی ریلیٹ انفارمیشن چاہیے ہم مطلب لیگر بن رہے ہیں, ہم سارا کچھ گوگل سے یہ سرچ کر رہے ہیں, سارا اسی سے دیکھ رہے ہیں, ہم اپنے مطلب ذہن پہ یہ دباؤ نہیں ڈالتے ہمیں کیا کریں, خود انٹیلیجنس پہ دباؤ نہیں ڈالتے. اگر ہمارا مطلب یہ اگر ہم اس کو پازیٹو وے میں لیں, اس نے مطلب ڈیجیٹلائزیشن سے بہت فائدے ہوئے ہیں, لیکن بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہاں پہ مطلب اس ڈیجیٹل میڈیا پہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ ایسے کنٹینٹ اویلیبل ہوتے ہیں جو ہماری یوتھ کے لیے بالکل ہارمفل ہے. بالکل, جس سے وہ ولگیرٹی مطلب لینگویج یوز کرتے ہیں جو بالکل اپوزٹ ایک کیریکٹر کے حساب سے بول رہی ہوں. شکریہ سمیہ آپ کا ایسے خیالات رکھنے کے لیے. تو آپ عابدہ, ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ انہوں نے ایز فیملی انہوں نے بتایا کہ رول رسپانسبلٹیز کیا ہے فیملی کی, تو وہیں پہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ہم ان پہ بھی بات کریں گے, کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ چھوٹا ہی ہوتا ہے تو اس کو ہم اسکولز میں پریپریٹری اسکولز میں ہم بھیج دیتے ہیں, تو گھر سے زیادہ اگر ہم دیکھیں تو وہ اسکول میں ہی ٹائم اسپینڈ کرتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے ان تعلیمی اداروں, چاہے چھوٹے تعلیمی اداروں کی بات کریں یا لے کر ہم یونیورسٹی لیول تک بات کریں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کا کیا ایک رول بنتا ہے ان مورل ویلیوز پہ دھیان دینے کے لیے اور ایک بچے میں یہ مورل ویلیوز ڈیولپ کرنے کے لیے؟ جی, فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو سے سمتھنگ اباؤٹ وٹ آر بیسکلی مورل ویلیوز. مورل ویلیوز آر بیسکلی دا آنیسٹی آف بہیویئر, آنیسٹی آف کریکٹر, آنیسٹی آف مینر. جو مورل ویلیوز ہے دیز آر بیسک کمپوننٹس آف اے پرسنز کریکٹر. یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے, تبھی ہم ڈسٹنگوش کر پاتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, تو تبھی ہم یہ کر پاتے ہیں. اگر ہم ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کی بات کریں, اگر ہم بات کریں گے پہلے ایجوکیشن کی, وٹ ایجوکیشن از بیسیکلی ایجوکیشن از ماڈیفکیشن آف بہیویئر. جیسے ایک کمار جو ہے جب وہ برتن بناتا ہے تو وہ پراپر شیپ دیتا ہے, جیسی شیپ وہ دینا چاہے گا اس برتن کو ویسے ہی وہ برتن پھر بنتا ہے. ویسے ہی ہے ایجوکیشن. ایجوکیشن از بیسیکلی ماڈیفکیشن آف بہیویئر. ایجوکیشن سے ہمیں یہی سمجھ آتا ہے کہ کیسا ہمارا بہیویئر ہے, کیسے ہم اپنی زندگی کو سنوار سکے. ویسے ہی اگر ہم بات کریں گے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کی, ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کا بہت بڑا رول بنتا ہے. ہم ایسے کہہ سکتے ہیں ایجوکیشن وداؤٹ moral values are nothing. These are like یہ ایک پرسن کو these are making a person to make a clever devil. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز پہ یہ دھیان رکھنا چاہیے وہاں پہ کہ ہمیں کچھ ایسے پروگرامز انیشیٹ کرنے چاہیے جس میں زیادہ تر جو ہے لائک ہمارا ریلیجن ہے, ریلیجس ایکٹیویٹیز ہے, کلچرل ایکٹیویٹیز ہے, ہمارے ٹریڈیشنز ہیں, ان کے بارے میں نالج دینی چاہیے, جس سے ہمارا جو یہ بچہ ہے ڈسپلنڈ وے میں جو ہے اپنی لائف گزارنے کی کوشش کرے. اس کے ساتھ اس میں جو ہے بہت ساری اخلاقی اقدار بھی آ جاتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ آپ کا. تو حمیرہ, ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ہم نے افرادی طور پر ہمارے کیا رسپانسبلٹیز بنتی ہے وہ ہم نے دیکھ لی, ہم نے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کی بات کی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا سماجی طور پر کیا ایک سوسائٹی کا کچھ رول بنتا ہے ان مورل ویلیوز کو فروغ دینے میں؟ آپ کو لگتا ہے کہ کیا پرانے زمانے میں جو لوگ اگر کسی کو کچھ غلط کرتے ہوئے دیکھتے تھے یا دیکھتے تھے کہ اس بندے میں کچھ یہ اخلاقی طور پر اس میں ایک بوسٹ اس کو دینے کی ضرورت ہے, تو وہ اس کو سمجھاتے تھے, حالانکہ چاہے وہ اس کا اپنا ہوتا تھا یا پرایا ہوتا تھا. تو اس پس منظر میں آپ بات کریں, آپ ہمیں بتائیں کہ ایک سوسائٹی کا کیا رول بنتا ہے ان مورل ویلیوز کو پروموٹ کرنے میں؟ مورل ویلیوز میں انسان کا بیہیویئر پہلے آتا ہے. ایک انسان کا بیہیویئر کیسا ہے, اس کے کوڈ آف کنڈکٹس کیسے ہیں, اس کی ایتھکس کیسے ہیں, کیا وہ ٹھیک سے بیہیو کرتا ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ یا اپنی فیلوز کے ساتھ, اپنے پیر گروپس کے ساتھ یا اپنی سوسائٹی میں. اگر ہم دیکھیں گے ایٹ سوسائٹی لیول, ایک سوسائٹی ایک سماج ہوتا ہے, ایک کمیونٹی ہوتی ہے جس میں آپ کی اپ برنگنگ ہوتی ہے. فار ایگزامپل ہم ایک کشمیری کمیونٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ ہمارے نیبرز ہیں, ہمارے فرینڈس ہیں, ہمارے ریلیٹیوز ہیں,
तो एक कम्युनिटी बनती है, एक इंस्टीट्यूट बनता है। मॉरल वैल्यूज एक बच्चे की या एक इंसान की या बुजुर्ग इंसान की एक बहुत ही अच्छे होने चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये मॉरल वैल्यूज है। अगर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिग्रीज हासिल करें, चाहे पीजी हो, चाहे और कोई डिग्री हो या रिसर्च लेवल की डिग्री हो, तो एक मतलब डिग्री हासिल करने से इंसान का बिहेवियर उतना चेंज नहीं होता है जितना इथिक्स फॉलो करने से या जितना मॉरल कंडक्ट जो है, मॉरल बिहेवियर को एनहेंस करने से होता है। क्योंकि सोसाइटी में हमें बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, क्योंकि सोसाइटी बहुत ही एक अच्छी चीज है जिसको हम एट द एंड ऑफ द डे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जिस सोसाइटी से मैं बिलोंग कर रही हूँ, मुझ में वही ट्रेट्स होंगे, मुझ में वही कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, क्योंकि बचपन से मेरी अपब्रिंगिंग उसी सोसाइटी में होती है। अब हम देखेंगे कि मॉरल वैल्यूज दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, और इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम ठहराएंगे अपने पेरेंट्स को भी, क्योंकि पेरेंट्स भी मैं उन पेरेंट्स की बात कर रही हूँ जो बचपन में एक बच्चे की अपब्रिंगिंग अच्छे से नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक छोटा बच्चा है, चाहे वो 1 साल का होगा, 2 साल का होगा, तो खाना खाने के वक्त उसके हाथ में फोन थमाया जाता है। जबकि अगर हम अर्लियर टाइम्स की बात करेंगे तो उन टाइम्स में एक जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, न्यूक्लियर फैमिली का सिस्टम ही नहीं था। जॉइंट फैमिली में हमारे दादा होते थे, दादी होती थी, अंकल होते थे, आंटीज होती थी, जो बीच बीच में हमें मॉरल वैल्यूज सिखाते थे या हमें पेरेंट्स सिखाते थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम आया। एक घर में बस 2 ही माँ बाप रहते हैं जो ऑलरेडी मतलब किसी फॉर एग्जाम्पल जॉब कर रहे हैं, तो बच्चों की अपब्रिंगिंग अच्छे से नहीं होती है, तो वहां पे मॉरल वैल्यूज डिग्रेडेड हुए हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे, जैसे कि सुमैया ने बात की डिजिटाइजेशन की, तो डिजिटाइजेशन से भी हमें बहुत सारी एडवांसमेंट मिली है। जैसा कि आपको पता है कि हर एक चीज की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होती है। डिजिटाइजेशन की वजह से हम बहुत सारी एडवांटेजेस का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन डिसएडवांटेजेस भी है। इंसान को जब वो उसके पेरेंट्स उसको टाइम नहीं देते हैं, उसको मॉरल इथिक्स नहीं सिखाते हैं, तो उसको अलग रहना पड़ता है। ताकि जब वो अलग रहता है, वो टीवी का सहारा लेता है, वो मोबाइल फोन का सहारा लेता है, और उस मोबाइल फोन या टीवी की वजह से वो गलत गलत चीजें देख रहा है, और जिन चीजों की वजह से उसकी जहन पे या उसकी जो पर्सनैलिटी है उस पर गलत असर पड़ रहा है। जैसे कि आप आए दिन देख रहे हैं न्यूज में, फॉर एग्जाम्पल जो रिसेंटली एक मर्डर हुआ था बाहर, तो वहां पे जब उस विक्टिम को पकड़ा गया तो उसने बोला कि मैं एक शो से इन्फ्लुएंस हुआ हूं, तभी जाके मैंने, पता नहीं उसने किसका कत्ल किया था। तो इसी की वजह से अगर हम समाजी तो अपनी सोसाइटी की तरफ देखेंगे, मुझे लगता है जो एक सोसाइटी में एल्डरली पर्सन होते हैं, जिनके पास वाइजनेस होती है, जो विजडम रखते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी एक्सपीरियंस होते हैं, या हमारे माँ बाप है, तो उनको चाहिए कि एक कमेटी बनाए इंडिविजुअली लेवल पे। हर घर में एक कमेटी बनाए, हर घर से एक एक फर्द होना चाहिए जो एक कमेटी बनाएंगे, ताकि एक सोसाइटी में मॉरल वैल्यूज कंडक्ट हो जाए। तो उनको एक कमेटी बनानी चाहिए जहां पे सुबह या दोपहर या हॉलीडेज में, जहां पे बच्चे घर में होते हैं सुबह शाम को, या वीकेंड्स पे वो घर में होते हैं, तो वो फैमिली वहां पे वो कमेटी अटेंड करे, जहां पे उनको सिखाया जाएगा कि मॉरल वैल्यूज क्या होंगे, तभी जाके वो हमारी सोसाइटी में ठीक से रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इनका कहना बिल्कुल सही है, और इन चीज़ों के साथ हम सब जो है वो इत्तेफाक रखते ही होंगे, क्योंकि हम अपने घरों में भी देखते हैं जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, हम उनके साथ बहुत कम टाइम स्पेंड करते हैं, और इसके जिम्मेदार कभी कभी हमारे पेरेंट्स भी होते हैं जो हमें बताते हैं कि आप अगर इनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो आप पिछली सोच में पहुंच जाएंगे। हम मॉडर्नाइजेशन की जब बात करते हैं, हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े, लेकिन मॉरल वैल्यूज़ को हमने बहुत पीछे छोड़ दिया है, और इन मॉरल वैल्यूज को आगे बढ़ाने के लिए हमें चाहिए कि जो ये बुजुर्ग लोग हैं, हम उनके साथ रहे, उनके साथ जाने की उन्होंने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी है, क्योंकि चाहे वो उन्होंने अपनी जिंदगी में तरक्की की हो या नहीं की हो, लेकिन अगर मॉरल वैल्यूज की बात करें तो वो काफी डिसिप्लिन और उनमें काफी एक सेल्फ रेगुलेशन का कंसेप्ट होता था। तो रुक करते हैं हम फिर से आबिद की ओर। आबिद, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने बोला कि डिजिटाइजेशन जो हुई, या हम कहेंगे कि जो मीडिया से एक बच्चा जो है या एक यूथ जो है वो जब एक्सपोज हो जाती है, उनको ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है कि आजकल जो क्राइम्स है उनको ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है मीडिया में। तो आपको क्या लगता है कि मीडिया का क्या रोल बनता है ऐसी कंटेक्स्ट में कि
وہ ایسی چیزوں کو بھی کیا ان کو پروموٹ کرنا چاہیے یا ان کو یہ چیزیں ہم تک پہنچانی چاہیے کہ جو کرائمز وغیرہ ہوتے ہیں، یا ان کو ایک محدود طور پر ہمارے کو دکھانا چاہیے؟ کیونکہ اس سے جو ہے ایک ریسرچ بھی ہے جس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جب ان کرائمز کو اور ان چیزوں کو، ایونٹس کو زیادہ تر دکھایا جاتا ہے تو اس سے بنسبت اس کے کہ اس میں کچھ چینج آئے تو وہ جو یہ کرائمز ہوتے ہیں، یہ جو ایونٹس ہوتے ہیں، یہ زیادہ ہی پنپنے لگتے ہیں ہماری سوسائٹی میں. I will highlight this point that that if a person want to become successful entire in the world, then he or she has to do things differently. Once they will do the things differently, they can collect the new ideas, they can make the revolution in a better way. The thing is that you said rightly, if we'll speak about the same the activities which we have on daily basis at our home, see, like eating food, drinking water, all these things. I have observed myself so many times that even kids at the age of 3 years or 4 years, they used this mobile cell phone. They try to avoid this the food and all these things. Rest youth, we can say, they use social media, like the mobile phone, internet, but we should use this the internet. I can't say that it's useless. No, there are only disadvantages. We have to use this internet, we have to use the mobile, but in a better way. We can learn so many things because everybody should have the passion for learning, and we don't need to get the tutor outside. We can use this the cell phone where we can get all the things. One. Second thing is, we are here today on this the platform. This is also one activity, and I should appreciate to Doordarshan Kendra Srinagar. See, the same things should be happen in society as well. See, this is here we are speaking about the youth, about all these things. Also, this is the awareness here, awareness program to the society. We are speaking, we have spoken a lot of things about this today's current scenario. So, viewers are there, they can get a lot of things with this the today's program. گورنمنٹ اور کمیونٹی لیول پہ بھی اس پہ کام کیا جانا چاہیے. جیسے کہ آپ نے شروعات میں بولا کہ ایک پیرنٹنگ کا کیسا رول رہتا ہے، آپ نے اس پہ توجہ دی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آلٹرنیٹ طور پہ یہ تو آپ نے ہمیں بول دیا کہ کیا چیزیں ہوتی ہے آج کل کے زمانے میں، کیسے ہم لیگ کر رہے ہیں، تو آپ نے رول ان کا ہمیں بتایا، تو آپ ہمیں بتائیے کہ اب ان کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہے ایک پیرنٹس کی اور ایک فیملی ایز اے انسٹیٹیوشن. ہم کیسے ان مورل ویلیوز کو ہم زیادہ پروموٹ کر سکتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ جو پیرنٹس ہیں ان کو اپنے بچوں کو مطلب پہلے سے ہی جب وہ پیدا ہو، مطلب جب تھوڑی سی سمجھنے لگے چیزیں، ان کو پہلے ہی بولو مطلب کیا ٹھیک کیا ہے، غلط کیا ہے، مطلب جو ہمارے ایلڈرس ہیں ان سے کیسے پولائٹلی بات کرنی ہے، اپنے ٹیچر کی کیسے ریسپیکٹ کرنی ہے. اور پیرنٹس کا یہی رول ہے، وہ مطلب ٹھیک ہے مطلب وہ کام کرتے ہیں کریئر بنانے کے لیے، بچے کے فیوچر کے لیے، لیکن ان کو میک شیور کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو بھی تھوڑا سا ٹائم دے. جیسے کہ اگر ان کو وہ مطلب پراپر ٹائم دے یا تھوڑا سا ہی ٹائم دے، ان کو بھی نہیں لگے گا کہ ہم ایلون ہیں، ہم ایموشنلی ایلون ہیں، ہم اپنی فیلنگ کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کر پا رہے، اس لیے وہ دوسرے میڈیا چوز کرتے ہیں. اگر ایک بچہ ہوتا ہے جس کو مطلب زیادہ اسٹرکٹ ماحول ہوتا ہے، اوپر سے گھر والے اس کے ساتھ بات نہیں کرتے، وہ دوسری غلط چیزوں پہ لگ جاتا ہے، وہ پھر ڈرگ ابیوز جیسی چیزوں کی طرف لگتا ہے یا الکوہل کنزمپشن کے لیے مطلب ان راستوں پہ چلتا ہے. اگر ہم ایز اے پیرنٹ ان بچوں کو مطلب اتنا اچھا انوائرمنٹ دے، مطلب ان کو بولو ہم آپ کے فرینڈس ہیں، آپ اپنے ایموشن ہمارے ساتھ شیئر کرو، مطلب کیا مطلب پرابلم کیا ہو رہی ہے یونیورسٹی میں یا سکولز میں، کیا پرابلم ہو رہی ہے آپ ہم سے شیئر کرو، اسی ریلیٹ ہم ان کو مطلب ہیلپ کر سکتے ہیں، گائیڈ کر سکتے ہیں. اگر مطلب ٹین ایجرز کو مانا جاتا ہے وہ مطلب خود سے فیصلہ نہیں لیتے، اگر لیتے وہ میکسیمم غلط ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہے آپ کی بات. اور اسی بات پہ مجھے اور ایک بھی بات یاد آ رہی ہے کہ ہم نے عام طور پر دیکھا ہے کہ جب ہمارا بچہ جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اور وہ اسکول جا رہا ہوتا ہے اور کبھی وہ ہوم ورک اپنا پورا نہیں کر پا رہا ہوتا ہے، تو اس بیچ کیا ہوتا ہے کہ اس کے ماں باپ ہی اس کو بول لیتے ہیں کہ تم ایسے والا ایکسکیوز جو ہے اپنے ٹیچر کو بول دو. تو ہم
اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹ جو ہے اپنے بچے کو وہیں سے سکھا رہے ہوتے ہیں جھوٹ بولنا. There is a very big role of parents to mold, to shape the life of a child. کیونکہ اگر ہم بات کریں گے, میں پریکٹیکل بات کروں گی کیا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں. اگر ہم پہلے ماؤں کی بات کریں گے تو اس ٹائم جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کچھ پتہ ہی نہیں, نہ اس کا کوئی ریلیجن ہوتا ہے, نہ اس کا کوئی بیہیویئر ہوتا ہے, نہ اس کی کوئی لینگویج ہوتی ہے. تو جب پہلے ماں یہ ہوتی تھی وہ کیا کرتی تھی, وہ اپنے بچے کو سلاتی تھی. کیسے سلاتی تھی, وہ ان کو اللہ اللہ کر کے سلاتی تھی. اگر آج دیکھیں گے, آج کی مائیں جو ہے ان کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے, اپنے بچوں کو وہی دیکھ کے سلاتی ہے, کھانا کھلاتی ہے وہی دیکھ کے سلاتی ہے. یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے نا پہلے ہی پیرنٹس, کیونکہ بچے کا جو پہلا یہ ہوتا ہے انسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ ماں کی گود ہوتا ہے. تو وہی سے ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں بچے کو کتنا کیئر کرنا ہے تاکہ یہ وہی سیکھے جو ہم کرتے ہیں. کیونکہ بچے جو ہے یہ بولنے سے نہیں سیکھتے, یہ جو پریکٹیکل دیکھتے ہیں آج کل کے بچے تو زیادہ ہی کچھ پریکٹیکل جو ورک دیکھتے ہیں انہی سے سیکھتے ہیں. اگر ہم دیکھیں گے the best way to eradicate this problem, degradation of this moral values is to follow our religion. اگر بچے جو ہے گھر میں ہوتے ہیں, اگر پہلے ہی ماں باپ جو ہے وہ اگر ریلیجس ہوں گے, جیسے کہ اگر کوئی بھی کام وہ گھر میں کر رہے ہوتے ہیں, ماں اٹھے گی وہ سارے کام چھوڑ کے, بچے بھی وہیں پہ ہوتے ہیں تو ماں اٹھے گی وہ سارے کام چھوڑے گی, واش روم میں جائے گی, وضو بنائے گی, وہ بچے دیکھتے ہیں یہ ماں نے کیا کیا, ان کو لگے گا کہ یہ بھی کچھ امپورٹنٹ ہے. کشمیری میں بولتے ہیں نا وہ جی ایگزیکٹلی. اور باپ اٹھے گا وہ بھی وضو بنائے گا اور اس کا بیٹا جو ہے وہ دیکھے گا نہیں یہ بھی ضرورت ہے, کھانے پینے کے ساتھ یہ بھی امپورٹنٹ ہے. وہ وضو بنائے گا, وہ نکلے گا مسجد کے لیے اور وہ دیکھیں گے, بچے دیکھیں گے یہ کیا ہو رہا ہے, تو ان کو لگے گا نہیں جیسے ہمارے لیے کھانا پینا ضروری ہے, باقی ایکٹیویٹیز ضروری ہے, یہ بھی ضروری ہے. جہاں تک ہم نے بات کی تو گھوم پھر کے ہم وہی پیرنٹس تک ہی آ جاتے تھے. تو آپ مان لیجئے کہ کوئی ایسا بچہ ہے جس کی اپ برنگنگ جو ہے ایسی سوسائٹی میں ہوئی ہے جہاں پہ مورل ویلیوز کو زیادہ پروموٹ نہیں کیا جا رہا ہے, یا ایسے فیملی میں اس کی اپ برنگنگ ہو گئی ہے اب کہ جہاں پہ اس کو یہ چیزیں نہیں سکھائی گئی ہے. تو آج کے اس دور میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک انفرادی طور پر اس بندے کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ میں وہ سیلف ریگولائزیشن لائے اور وہ دیکھے کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں اور میں اپنے انسان مطلب اپنے کیریکٹر کو کیسے بیولڈ کر سکتا ہوں, کیسے نکھار سکتا ہوں اور کیسے اس چیز کو میں اپنے اندر عمل میں لا سکتا ہوں. تھینک یو عروت. تو میں شروع کرنا چاہتی ہوں ایم کے گاندھی کی ایک کوٹ سے جس میں وہ لکھتے ہیں if wealth is lost nothing is lost, if health is lost something is lost, and if character is lost everything is lost. تو اگر ہم اس بندے کی بات کریں گے یا اس بچے کی بات کریں گے جس کی اپ برنگنگ اس سوسائٹی میں ہوئی ہے یا اس گھر میں ہوئی ہے جس کے پیرنٹ سپورٹیو نہیں تھے, یا جن پیرنٹوں نے جن فیملی نے اس کو اپ برنگنگ اچھی نہیں کی تو اس کا مورل ویلیو ڈیگریڈیڈ ہوا ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی پیر گروپس کی طرف دیکھے, اپنی کولیگس کی طرف دیکھے, اپنی اس فرینڈ سرکل کو سجیسٹ کرے جو اس کو اچھی اچھی چیزیں کرنے کو بولے, یا وہ چینل جو سوشل میڈیا پہ ہوتی ہیں یا ٹی وی پہ ہوتی ہیں وہ چینلز فالو کرے جس پہ وہ وائزنس حاصل کر سکے, یا وہ بکس پڑھے جن کی وجہ سے اس کو ایڈوائس ملے کہ اس کی لائف میں کیا کیا چیزیں ٹھیک ہے اور کیا کیا چیزیں غلط ہیں. ابھی اس ڈسکشن سے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جتنا اس موضوع پہ بات کی جائے اتنا کم ہے. تو ایک پس منظر ہمارے سامنے ایک یہ اہم چیز جو ہے یہ ہمارے سامنے آئی کہ ایک پیرنٹنگ کا کیسا ایک اہم رول رہتا ہے ایک بچے کی اپ برنگنگ میں, اور کیسے ایک بچے کو نکھارنے کے لیے اس کو مورل ویلیوز دینا بہت زیادہ ضروری ہے. ناظرین, اگر آپ اپنے بچے کو بہت دولت اس کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں یا اس کو تعلیم بھی دے رہے ہیں, لیکن ساتھ میں یہ بھی خیال رکھیں کہ جو آپ کا بچہ ہے, جو آج کا نوجوان ہے, اس کو آپ ان مورل ویلیوز کی اہمیت پہ دھیان دیں, ان کو بتائیں کہ ان مورل ویلیوز کی اہمیت کیا ہے. ہمارے ساتھ جو بھی دوست جڑے تھے ان سے ہمیں اہم چیزیں جاننے کو ملی. آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ آج کے اس شمارے میں جڑنے کے لیے, ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے. ناظرین, اگلے شمارے میں ہم ایسے ہی کچھ اہم موضوع آپ کے ساتھ پھر لے کے آئیں گے, لیکن تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.